بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمبرج او لیول اور سیکنڈ لینگویج اردو ہے ہمارے پاس۔ پیپر 1 ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ۔ آج ہم نے یہ کرنا ہے کہ ابھی جو پیپرز ہیں اس میں بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ جلدی سے ہم کس طرح سے تیاری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ویل پریپیئرڈ نہیں ہیں تو اس کے لیے ان تھوڑے سے دنوں میں کس طرح سے خود کو تیار کر سکتے ہیں پیپر کے لیے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے پیپر کا پیٹرن کیا ہے، کہ اس کے اکارڈنگ ہم لوگوں نے کس طرح سے خود کو پریپیئر کرنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں آپ کے 1 hour and 45 minutes کا یہ پیپر ہوگا، اور اس میں ہم لوگوں نے اور 50 مارکس ہیں اس پیپر کے۔ اچھا، اب چونکہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا یہ پیپر ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری ریڈنگ سکلز اور انڈرسٹینڈنگ کی سکل بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ہم نے جو پیراگراف جو انہوں نے پیسج یہاں پہ دیا ہوگا اسے ایسے پڑھنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ آ سکے اچھی طرح سے، یعنی کہ جب ہم پیراگراف پڑھ رہے ہوں گے تو سارے امپورٹنٹ پوائنٹس کو ہم نے انڈر لائن کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب وہی پوائنٹس، جب ہمیں کوئی بھی سوال پوچھا جائے گا اس سے متعلق، تو ہم وہ پوائنٹ آرام سے اس کا جواب دے سکیں گے۔ اور عبارت پڑھیں اور سوالات کے جواب لکھیں۔ اب یہ عبارت تھی، عبارت کو ہم نے پڑھنا ہے کم از کم 2 سے 3 بار اسے پڑھنا ہے، اچھی طرح سے پڑھنا ہے تاکہ اس میں جتنی بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ساری ہمارے ذہن میں آ جائیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ جو سوال ہوں گے، سوالوں کے جواب بھی ہم نے اس کے نمبر کے حساب سے دینے۔ اب جیسے ہمارے پاس جو سوال ہے، دو پوائنٹس جس میں لکھنے ہیں، اس کے 2 نمبر ہوں گے۔ جس میں 1 نمبر کے سوال ہے اس میں ہم نے ایک ہی پوائنٹ جو ہے وہ اس کا بتانا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے وہ چیزیں جو اس پیراگراف سے یا اس پیسج سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہم اس میں بیان کر دیں۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جب ریڈنگ کریں گے نا، اب ہم نے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، ہم سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریلیونٹ انفارمیشن کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے۔ اب اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم اسے پہلے سے ہی انڈر لائن کر لیں گے اور اس کے بعد اسے سلیکٹ کر لیں گے کوسچن کے اکارڈنگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ریڈنگ سے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے ہم سے، وہ یہ ہے کہ ہم آئیڈیاز اور اوپینینز جو ہیں ان کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں، کہ کون سی چیز نئی ایسی بتائی گئی ہے ہمیں جو ہم سے پھر پوچھی جائے گی، اور وہ ہم نے اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ بھی اب اگلا سوال ہے، اس میں بھی عبارت کو پڑھنا ہے اور سوالات کے جواب لکھنے ہیں۔ اس میں سوالات کے ہم نے سینٹنسز میں جواب نہیں دینے ہیں، بلکہ ٹک کرنا ہے پیراگراف کے نمبر کو، کہ ABCD میں سے کون سا پیراگراف ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں ضروری ہے کہ کم از کم 2 بار پڑھیں، اسے انڈر لائن کر لیں۔ ساری امپورٹنٹ چیزوں کو جب انڈر لائن کیا ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جب ہمیں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ لفظ یا یہ جملہ یا یہ کون سے پیراگراف سے لیا گیا ہے، تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اسے سلیکٹ کرنا۔ اب یہ جو ہے یہاں پہ انہوں نے 4 پیراگراف دیے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ اس پہ ہم نے بتانا ہے کہ کون سے پیراگراف میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ یہ بھی ہر ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے 1 نمبر ہے اس کا۔ تو بڑی توجہ سے کہ آپ جتنے کانشیس ہو کے اسے کریں گے، اور جتنا کانشیس ہو کے اسے پڑھیں گے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے، اس کے مطابق آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس اس میں ہیں کتنے ہیں جی، اس کے 5 نمبر کا یہ ہمارا سوال ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی۔ نہیں 5 نہیں، 9 نمبر کا، کیونکہ اس میں ٹوٹل 9 پوائنٹس ہیں۔ 9 نمبر کا یہ سوال ہے اور ایک نمبر کا یہ پوائنٹ ہے۔ اب دیکھیں جی، اب آ جاتے ہیں مشق نمبر 3 کی طرف۔ مشق نمبر 3 میں کیا ہے کہ یہاں پہ پورا مضمون دے دیا انہوں نے اور سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ اب صرف ہمارا جو چیک ہو رہا ہے نا یہاں پہ، وہ ہماری ریڈنگ کر کے اور اس کو ہم کتنا انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اس چیز کا چیک ہے اس سارے پیپر میں۔ اور اس کے لیے آپ کو، اگر آپ مختلف قسم کا سٹف یا پاسٹ پیپرز اگر ہیں، کیونکہ جو اولڈ سلیبس تھا اس میں بھی اس طرح کے کوشچنز ہیں،
ہم انہیں بھی ایز اے گائیڈ یوز کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں سے بھی زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کر کے اور اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آنسرس، یعنی پہلے تو سمپل یہ ہوتا تھا کہ ہم نے تفہیم کرنی ہوتی تھی، پیراگراف پڑھا اور پھر آخر میں جو سوال دیے گئے ہیں ان کے جواب لکھنے ہوئے، تو وہ جسٹ ایک کویشچن اور ہوتا تھا، اور وہ اتنا یعنی وہ ایک اسٹیٹمنٹ کو ہم نے پڑھنا ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار وہی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور بار بار ہم نے اسے پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بیسک چیز کیا ہے کہ ہماری ریڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی سوال جو دیے گئے ہیں وہ 2 کے تقریباً ہیں، ایک سوال 3 کا ہے، باقی سب 2 کے ہیں، اور یہ 9 کا سوال ہے ٹوٹل۔ اس میں بھی ہم نے اگر ریڈنگ اچھی کر لی ہے، اگر سمجھ لیا ہے، اگر انڈر لائن کر لیا ہے امپورٹنٹ پوائنٹس کو، تو اسے کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، یہ بڑے آرام سے ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب مشق نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں۔ اب جیسا ہمیں مضمون دیا گیا مشق نمبر 3 میں، اسی کو آگے انہوں نے کنٹینیو کرتے ہوئے ان معلومات کی بیس پر ہم نے کرنا ہے، کیا لکھنا ہے؟ ایک خلاصہ لکھنا ہے، اور خلاصہ جو ہے وہ 100 الفاظ پر ہوگا مشتمل۔ تو اب یہاں ان کا کیا مقصد ہوا کہ یہ جو پیراگراف ہم نے دیا تھا سوال نمبر 3 کے لیے، یہ پیراگراف نہیں، ایک پورا مضمون تھا، یہ خاصا لینتھی مضمون تھا۔ اس کو جب ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے اینڈ پہ ہم نے جو نوٹس بنانے تھے وہ بنا لیے۔ اب ہمارے پاس مختلف ایک ویب آ گیا، سمجھ، ایک اشارے ہمارے پاس آ گئے۔ اب ان اشاروں کو ہم نے دیکھنا ہے، یہ جو جوابات ہیں ان کی روشنی میں ہم نے خلاصہ لکھنا ہے۔ اب خلاصے سے وہ چیکنگ جو ہے ہماری یہ ہو رہی ہے کہ ہم کس طرح سے ایک بڑے پیسج کو پڑھ کے اس میں سے چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ پوائنٹس کو نکال کے اور ان کو دوبارہ سے خلاصے کی صورت میں یا سمری اس کی لکھ سکتے ہیں۔ اب سمری رائٹنگ کے لیے ہمیں یہاں پہ جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 100 الفاظ ہوں، اس کے ساتھ جو اس کا سٹف ہوگا اس کے 4 نمبر ملیں گے، یعنی کنٹینٹ ہم اس میں کیا ڈال رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو چیک کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ زبان کا استعمال صحیح ہو، جملے صحیح بنے ہوئے ہوں، بے شک چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں لیکن ان میں جو الفاظ استعمال ہوں وہ بہترین ہونے چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ پریکٹس ضروری ہے۔ ان تھوڑے سے دنوں میں بھی اگر ڈیلی بیسس پہ پریکٹس اچھی سی کی جائے تو اس میں آرام سے ہمیں اچھے نمبر یہ مل سکتے ہیں۔ 10 نمبر کا یہ سوال ہے، اب دیکھیں 10 کا یہ ہو گیا اور 9 نمبر کا اس سے پچھلا سوال، یعنی کہ 19 نمبر کا سوال جو ہے وہ ایک مضمون سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اگر اس مضمون کے کو ہم اچھی طرح سے پڑھائی کر کے اچھی طرح سے اس کے نکات کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ 19 نمبر لینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں مشق نمبر 5 کی طرف۔ مشق نمبر 5 میں ہم نے یہ ہے ای میل رائٹنگ۔ اب اس سے پہلے ہم نے خط نویسی کی ہوئی ہے، اس کے پہلے کی کلاسز میں بھی اور اس سے پہلے جو پاسٹ پیپرز تھے اس میں بھی خط نویسی کا آپشن موجود ہے۔ اب خط نویسی کو ای میل رائٹنگ میں چینج کرنا تھوڑا سا ڈفرینس ہے، اور باقی جو ہم نے اس کے اندر جو کانٹینٹ لکھنا ہے، جو پوائنٹس لکھنے ہیں وہ تقریباً ویسے ہی ہوں گے جیسے خط کے لیے ہم لکھا کرتے تھے، تو اس لیے یہ لکھنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے پوائنٹس ہمیں دے دیے ہیں، نکات یہاں پہ موجود ہیں۔ پہلا نقطہ، سالگرہ کی تیاری کے لیے ہدایات، ریسٹورنٹ کے عملے کا رویہ، پیش کیے گئے کھانوں ان کا معیار۔ اب اس میں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 150 الفاظ پر مشتمل ای میل ہو، 150 الفاظ اور مواد کے 6 نمبر اور صحیح طرز تحریر اور صحیح زبان کے 8 نمبر۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی اگر ہم زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور اس میں جملوں میں کوئی جو اسے کہتے ہیں کہ اس کی قواعد کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، کوئی گرامر کی غلطی نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہمیں یہ 8 نمبر تو آرام سکون سے مل جائیں گے۔ اور جو مواد ہے وہ ہم نے یہ 3 پوائنٹس انہی کو اگر ہم اچھی طرح ایکسپلین کر دیں گے تو ہمیں 6 نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ ای میل رائٹنگ کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس 14 نمبر کا سوال ہے، یعنی اتنے سارے نمبر مل رہے ہیں ہمیں، صرف 6 نمبر اس کے مواد کے اور 8 نمبر صحیح زبان اور طرز تحریر کے، تو اس کے الفاظ ٹوٹل 150 ہوں گے۔ تو یہ اس طرح 5 جو
مشقیں ہیں یہ پوری ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ان 5 مشقوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ، سب سے بیسک جو چیز ہے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ہم نے سب سے زیادہ کیا کرنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ ریڈنگ کرنی ہے، تاکہ ہماری ایک تو یہ ہے کہ ووکیبلری انکریز ہو، ہمیں لکھنے کی ایبلٹی جو ہے وہ اچھی ہو ہماری، اور اس میں ہم جو بھی لکھیں وہ ایک کنٹینٹ سے ریلیٹڈ چیز ہو، جو وہ پوچھ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ چیز ہم لکھ سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ ریڈنگ، اور اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے کہ ریڈنگ میں سے سٹف نکال کے، امپورٹنٹ پوائنٹس نکال کے، ان کو کیسے ہم اس کے نوٹس کیسے بنا سکتے ہیں، اس کے امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں ان کا خلاصہ کیسے لکھ سکتے ہیں، اور ان کے کوشچن آنسرز کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت آسان کام ہے اگر اسے توجہ سے کیا جائے، اور اس کی تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ یہ جو ریڈنگ پہ بہت ساری توجہ دیں گے، اور اس کو پھر رائٹنگ کرنے پہ، اس کی مختلف چیزوں کو، مختلف پوائنٹس کو رائٹ کرنے میں، تو انشاءاللہ یہ جو ہے اس ٹائم پہ یہ پورا پیپر جو ہے وہ بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔